کہ وہ خوش بخت ہے یا بدبخت، خوش نصیب ہے یا بد نصیب، کم نصیب. اس لیے کہ کوئی مسلمان تو بد نصیب ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ مسلمان ہے تو اس کا نصیب اچھا ہے، تبھی تو مسلمان ہے. وہ کم نصیب یعنی ایسا شخص جس کی سوچ پراگندہ ہو چکی ہے، وہ کوتاہی اور کوتا فکر کا حامل ہے. اور خوش نصیب اور کم نصیب کو آپ سمجھیں. کم نصیب کون ہے؟ بدبخت. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ اسے سمجھو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی کے اندر اپنے آپ کو ہم جانچنے کی کوشش کریں. ہم کیا ہیں؟ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور کے فرمان کی روشنی میں خود کو جانچیں اور خود اپنے دل سے سوال کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی کے اندر ہم کس کیٹیگری کے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. ان میں سے پہلی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھوں کا خشک ہو جانا، یعنی آنکھوں سے آنسو نہ نکلنا. اگر کسی کی پوزیشن ایسی ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہی نہیں، چاہے وہ کسی کے غم کو دیکھ کر، چاہے کسی کے دکھ کو دیکھ کر، چاہے کسی کی پریشانی کو دیکھ کر، چاہے خوف خدا کی وجہ سے، چاہے محبت رسول کی وجہ سے، چاہے قرآن مقدس کی تلاوت کی وجہ سے، چاہے دعا کے اندر، چاہے اعتراف جرم کی وجہ سے، اگر کسی شخص کی پوزیشن ایسی ہے کہ اس کی آنکھ سوکھ چکی ہے، خشک ہو چکی ہے اور آنسو نکلتے ہی نہیں، تو حضور فرماتے ہیں یہ اچھی علامت نہیں، یہ بدبختی کی علامت ہے. یہ بدبختی کی علامت ہے. اور قرآن مقدس میں زیادہ ہنسنے سے روکا گیا اور رونے ہی کا حکم دیا گیا. زیادہ رو، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ہنسو کم اور رو زیادہ. اور زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. تو کم ہنسنے کا حکم دیا گیا اور زیادہ رونے کا حکم دیا گیا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب انسان کثرت سے رونے کا عادی بن جائے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خوف خدا کی وجہ سے اتنا روتے تھے کہ آپ کے آنکھ مبارک کے نیچے ایسے آنسو بہنے کی وجہ سے نشان ہو چکے تھے. اس طرح سے روتے تھے. اور یہاں بہت سارے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں یہ تو بہت طاقتور ہے یار، اپنے آنسو ایسے جلدی نکلتے نہیں. یہ طاقتور نہیں ہے، آپ اسے طاقتور نہیں کہتے. مجھے ایک صاحب ملے مدینہ منورہ میں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت میں کیا بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام پیش کرتا ہوں، لیکن مجھے 3-4 دن آئے ہوئے ہو گئے، میرے آنسو نکلتے ہی نہیں. اب انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ میرے آنسو نہیں نکل رہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں. بولے کیا نسخہ؟ تو میں نے کہا نسخہ یہ ہے، جس کسی ولی سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہوں یا عالم سے محبت کرتے ہوں یا کسی شیخ سے محبت کرتے ہوں
جن کا لکھا ہوا، جن کی کرامتیں یا جن کی باتیں آپ کے دل کو ٹچ کرتی ہوں اور ان سے آپ کو بے پناہ محبت ہو نا، آپ ایک کام کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی طرف سے جن سے آپ کو بڑی محبت ہے 12 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں ان کی طرف سے درود شریف پیش کر دیں، انشاءاللہ العظیم آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ ملے، یہ عمل کیا انہوں نے، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں حضرت اب اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، پہنچتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے ہیں، آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو آنکھوں کا خشک ہو جانا، آنکھوں سے آنسو کا نہ نکلنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ والوں کی ساری زندگی اٹھا کر کے دیکھ لو تو گری و زاری ہی میں ان کی راتیں اور دن گزرتے نظر آتے تھے، بلکہ خود حضور کی شان جب اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں تو رونے ہی کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، اتنا حضور روئے کہ دریا بہ گیا، اتنے سرکار نے آنسو نکالے۔ تو رونا کسی کے غم میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔